السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ماجد محمود اور آج ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کے پہلے چیپٹر کے 39 کوشچن کی۔ اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصول بیان کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اسلامی فلاحی ریاست سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی ریاست کو کہتے ہیں جس میں اسلام کے اصولوں کے مطابق لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیے جائیں، اسے اسلامی فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی، جس میں توحید، مساوات، عدل و انصاف، اخلاق و تقوی اور حصول علم کے بنیادی اصول اپنائے گئے۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست نے ایک فلاحی، منصفانہ اور بنیادی حقوق کے یکساں محافظ معاشرے کا تجربہ پوری دنیا کو کامیاب کر کے دیا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس لیے وہ دیگر اداروں کی طرح ریاست کے قیام کے لیے بھی مکمل ہدایات اور اصول فراہم کرتا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بام عروج پر پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نظام مملکت اور ریاستی ادارے قائم کیے، ان سے ایک مثالی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ ان اصولوں پر مبنی اس نظام مملکت کی آج بھی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کے بنیادی اصول ہمارے پاس یہاں پہ مندرجہ ذیل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، پھر عقائد ہے، پھر عدل و انصاف کا قیام ہے، مساوات کا قیام ہے، اظہار رائے کی آزادی، حقوق العباد، اور آخری پوائنٹ ہے ہمارے پاس خدمت خلق کا اصول۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ یہ جو کوشچن ہے ہمیں شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، تو اس لیے ذرا اسے ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے بعد اسلامی ریاست میں تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہی پوری کائنات کا مالک و خالق ہے، لہٰذا تمام امور مملکت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں چلائے جاتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں حکمران اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتا ہے اور اس کے احکامات کا نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس اصول کے نتیجے میں انسان دنیاوی طاقتوں کے آگے سرنگو ہونے کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاتا ہے۔ سرنگو ہونے کا مطلب ہے سر جھکانا، کہ دنیا کی جو طاقتیں ہیں انسان ان کے آگے سر جھکانے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس عقائد کا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد توحید پر قائم ہے، جبکہ رسالت و ختم نبوت، یوم آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا۔ یہاں پہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ مسلمان ہونے کے لیے رسالت، ختم نبوت، یوم آخرت اور تمام انبیاء پر اس کے سمیت توحید پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان عقائد کے نتیجے میں اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اتباع لازم سمجھتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے عدل و انصاف کا قیام۔ معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی ذمہ داری اسلامی ریاست پر عائد ہوتی ہے۔ اسلامی ریاست میں عدلیہ کو اعلیٰ مقام حاصل ہے اور وہ انتظامیہ کے اثر سے آزاد ہوتی ہے، بلکہ انتظامیہ اور سربراہ مملکت بھی عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں عدلیہ سربراہ مملکت کو عدالت میں طلب کر سکتی ہے اور اس کو سزا بھی دے سکتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس مساوات کا قیام۔ اسلامی ریاست میں رنگ، نسل، علاقہ، جنس اور دیگر امتیازات کی کوئی گنجائش نہیں۔ امتیازات کہتے ہیں فرق کو، ان کی کوئی گنجائش نہیں۔ سب کو معاشی، معاشرتی، مذہبی اور دیگر حقوق برابر حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی ریاست میں ایک بہترین ماحول پیدا کیا جاتا ہے جہاں ذات پات کی کوئی قید نہیں ہوتی اور ظلم و زیادتی سے پاک معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس اظہار رائے کی آزادی۔ یہ ہمیں شارٹ کوشچن میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی سے کیا مراد ہے۔ اسلامی ریاست میں عوام کو تحریر و تقریر کی مکمل آزادی دی جاتی ہے۔ اسلامی ریاست میں حکام پر تنقید کی آزادی ہوتی ہے۔ حکومت و تنقید سے اصلاح کا پہلو نکلتا ہے اور عوام کی دلچسپی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں اخبارات، رسائل اور دیگر ذرائع ابلاغ کی آزادی کو تسلیم کیا جاتا ہے، البتہ دین کے خلاف کسی تنقید کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ تنقید کر سکتے ہیں حکومت پہ، حکومت کے کاموں پہ، دین پہ کسی قسم کی کوئی تنقید جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پہلے خطبہ میں فرمایا، لوگوں، میں دین کے خلاف اگر کوئی کام کروں تو میری پیروی نہ کرنا، مجھے منصب سے ہٹا دینا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سے لوگوں نے آپ پر کھلم کھلا تنقید کی، جس کا جواب آپ نے خندہ پیشانی سے دیا۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ حقوق العباد کا۔
اسلامی تعلیمات میں حقوق العباد پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اسلام نے اہل خانہ، ہمسایوں، قرابت داروں، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اور دیگر انسانوں کے حقوق مقرر کر دیے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے سے معاشرے میں اخوت، بھائی چارہ اور راحت قلب کی فضا قائم ہوتی ہے، دل کو سکون دینے والی فضا قائم ہوتی ہے، جس سے معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے جی اس لانگ کوشچن کا ہمارے پاس، خدمت خلق کا حصول۔ اسلام انسانوں میں خدمت خلق کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ خدمت خلق کو اعلیٰ درجے کی عبادت کا مقام حاصل ہے۔ جب ایک ریاست میں خدمت خلق کا اصول اپنایا جاتا ہے تو اسلامی فلاحی ریاست کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں۔